الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. میں آج اس تقریر کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ تقریر کا عنوان عقیدہ توحید کے عنوان سے معلوم ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر رسول اور نبی بھیجے اور ہر نبی نے اپنے قوم کو جو سبق دیا وہ توحید کا سبق تھا. وہ کس طرح ذرا غور کرنا. ہر نبی جو آیا اس کلمے کا 2 جز والا تھا. اس کے پہلے جز میں توحید کا اعلان تھا, دوسرے جز میں اس نبی کی رسالت کا اعلان تھا. پہلا جز لا الہ الا اللہ, دوسرا جز ہر نبی کا نام اس میں تھا. مثلا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو معلوم ہوا کہ کلمے کا پہلا جز ہر نبی اور ہر رسول کے زمانے میں مشترک تھا اور ہر نبی نے اپنے قوم کو جو سب سے پہلا سبق دیا وہ لا الہ الا اللہ کا سبق تھا. وہ یہ سبق تھا کہ لوگوں تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے, تمہارا مسجود صرف ایک اللہ ہے, تمہارا مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے, تمہارا حاجت روا صرف ایک اللہ ہے. اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں, اس کے بغیر تمہارا کوئی مسجود نہیں, اس کے بغیر تمہارا کوئی آلہ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے اپنے قوم کو یہی بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بندگی کرو, ما لکم من الہ غیرہ, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی طرح قرآن نے بھی فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی طرف اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. میں اپنے بات کا اختتام انہی الفاظ سے کرنا چاہوں گا وما علینا الا البلاغ.